مگر ڈاکٹر صاحب کس کا علاج کریں گے جو خود مریض بنے ہوئے ہیں؟ وہ کس کا علاج کریں گے؟ تو علاج آپ کو کرنا ہے. جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا تو آپ کو ایک بولنے والا تو اختر الایمان ضرور ہے، مگر اختر الایمان کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے. اختر الایمان مر مٹنے والا ہے آپ پر، اور اختر الایمان نے کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. اور اگر آپ حیدرآباد، اورنگ آباد اور کشن گنج سے اور دیگر پارلیمانی حلقوں سے جہاں مجلس اپنے امیدوار کھڑا کرنے کا سوچ رہی ہے، اگر ہمارے ایم پی کامیاب ہو کر بھارت کی پارلیمنٹ میں جائیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اور امتیاز جلیل صاحب نے سب سے زیادہ سوالات کیے، سب سے زیادہ سوالات. اگر اختر الایمان کو آپ کامیاب کر کے یہاں کا اپنا ایم پی بنا کر بھیجائیں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اختر الایمان نے تاریخ دہرا دی اور تسلیم الدین صاحب مرحوم کی یاد تازہ کر دی. بلکہ میں آپ سے ایک اور بات کہہ رہا ہوں، اختر الایمان کو اگر اللہ انشاءاللہ یہاں کا ایم پی بنائے گا آپ کے دعاؤں سے اور آپ کے ساتھ سے، تو بہار کی تاریخ میں انشاءاللہ تعالی ایسا کوئی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں گزرا ہوگا جو اختر الایمان وہاں پر آپ کی آواز کو اٹھائے گا، غریبوں اور مظلوموں کی آواز کو اٹھائے گا. میرے بھائی، جمہوریت میں پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی اگر پارلیمنٹ جاتا ہے تو صرف پارلیمنٹ کی بڑی بلڈنگ کو دیکھ کر خوش ہونے کے لیے نہیں جاتا. اگر میں ایم پی بن کر حیدرآباد کی عوام نے مجھے 4 مرتبہ بھجایا تو اس لیے نہیں بھجایا کہ اسد الدین اویسی بڑی عمارت کو دیکھ کر بیٹھ جائے. عوام نے ہم کو اس لیے بھجایا کہ جب کبھی بھی کوئی ناانصافی ہوگی تم اٹھو اور ہماری آواز کو بیان کرو. جب کوئی قانون بنے گا شریعت کے خلاف، تم کھڑے ہو کر اس کی دھجیاں اڑا دو آئین کو سامنے رکھ کر. یہی سوچ کر تو عوام ووٹ ڈالتی ہے کہ میری آواز بن کر جائے گا، یہ میرے جذبات کی ترجمانی کرے گا، میرے سینے میں جو جذبات کا طوفان امنڈ رہا ہے وہ اپنی زبان سے میرے اس طوفان کو بیان کرے گا، وہ میری ترجمانی کرے گا، وہ غریبوں کے حق کے لیے لڑے گا. اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اختر الایمان صاحب کو کامیاب کریں. یاد رکھیے، ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے کون؟ سراج الدولہ سے غداری کرنے والے کون؟ یہی میر جعفر، میر صادق. یہ ننگے دین ہے، یہ ننگے وطن ہے. ارے تم میری مخالفت کرتے ہو کہ اسد الدین اویسی ووٹ کاٹتا ہے. میں آج تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ کیا لالو یادو نے آج نہیں کہا کہ ہمارے دروازے نتیش کے لیے کھلے ہیں؟ لالو جی، آپ کا گھر تو اڑ گیا، اب کون سا دروازہ کھولیں گے نتیش کے لیے آپ؟ مجھ پر الزام لگانے والوں، اگر آج میں ڈگروا میں کھڑے ہو کر کہہ دوں کہ لالو نے مودی سے سیٹنگ کی، لالو نے مودی سے بات چیت کر کے نتیش کو اور آر ایس ایس کو بہار کے حوالے کر